حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی جس کا ترجمہ ہے آفتاب اپنی قیام گاہ تک پہنچنے کے لیے حرکت کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفتاب کا مستقر عرش کے نیچے ہے، جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں تھے۔ ہم لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا مسلمانوں میں شمار ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص بڑی بہادری سے لڑا اور زخمی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ آج بہت بہادری سے لڑا اور اب وہ مر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں گیا۔ بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تہ تک نہ پہنچ سکے۔ اتنے میں کسی شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ابھی مرا نہیں تھا لیکن بہت زخمی تھا۔ رات کے آخری حصے میں وہ زخم کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلوا کر لوگوں میں اعلان کروایا کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس دین کو فاسقوں کے ذریعے بھی تقویت دیتا رہتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار میں مقابلہ ہوا اور نوبت زبردست کشت و خون تک پہنچی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار اپنے اپنے لشکروں کی طرف لوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص تھا، وہ جس پر بھی حملہ کرتا اسے مارے بغیر نہ چھوڑتا۔ صحابہ کرام نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ آج اس جیسا جہاد کسی نے نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اس شخص کی نگرانی کروں گا تاکہ معلوم ہو کہ وہ شخص کس فعل کے سبب جہنمی ہوتا ہے۔ پس وہ صحابی اس شخص کے ساتھ لگے رہے، حتیٰ کہ وہ کہیں ٹھہر جاتا تو وہ بھی ٹھہرتا، اور اگر وہ دوڑتا تو وہ بھی دوڑتے۔ بالآخر وہ شخص زخمی ہو گیا اور اس نے زخم کی تکلیف کی تاب نہ لا کر تلوار کی نوک اپنے سینے پر رکھی اور تلوار پر زور دے کر خودکشی کر لی۔ وہ صحابی اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے اور لوگ اس خبر سے حیران ہوئے تھے، اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان لوگوں کی حیرانی دور کر دوں گا۔ چنانچہ میں اس کا پیچھا کرتا رہا۔ جب وہ شخص بہت زخمی ہو گیا تو اس نے تلوار کا دستہ زمین پر رکھ کر اس کی نوک اپنے سینے پر رکھی اور اس طرح تلوار اپنے سینے میں گھونپ کر اس نے خودکشی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض شخص ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان کو جنتی سمجھتے ہیں اور وہ جہنمی ہوتے ہیں، اور بعض شخص ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان کو جہنمی سمجھتے ہیں اور وہ جنتی ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں سے کسی شخص کے ایک پھوڑا نکلا، جب اس میں زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر اس سے پھوڑے کو چیر ڈالا، جس سے خون بہنے لگا اور رک نہ سکا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تمہارے رب نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ حضرت حسن نے اپنے ہاتھ سے مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خدا کی قسم مجھ سے اس مسجد میں حضرت جندب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی نے اس مسجد میں ہم سے حدیث بیان کی، جس سے ہم کوئی لفظ نہیں بھولے اور نہ ہمیں خدشہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا تھا۔
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امت میں ایک شخص تھا جس کے پھوڑا نکلا۔ بقیہ حدیث حسب سابق ہے۔ مال غنیمت میں خیانت کرنے کی ممانعت اور اس کا بیان کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح خیبر کے دن صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ فلاں شخص شہید ہوا اور فلاں شخص شہید ہوا۔ دوران گفتگو ایک شخص کا ذکر ہوا۔ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ وہ شخص شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے، کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حسب ارشاد لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ مال غنیمت میں خیانت کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر فتح کرنے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ وہاں سے مال غنیمت میں ہمیں سونا چاندی نہیں ملا، بلکہ مختلف قسم کا سامان، غلہ اور کپڑے وغیرہ ملے۔ ہم ایک وادی کی طرف چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاعہ بن زید نامی بنی زبیب کا ایک غلام تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ جذام کے ایک شخص نے نظر کیا تھا۔ جب ہم اس وادی میں اترے تو اس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان کھولنا شروع کر دیا۔ اسی دوران اچانک کہیں سے ایک تیر آ کر اسے لگا، جس سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے شہادت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے مال غنیمت سے لی تھی وہ اس کے حصے کی نہ تھی، وہی چادر بصورت شعلہ اس کے اوپر جل رہی ہے۔ یہ سن کر سب خوفزدہ ہو گئے۔ ایک شخص چمڑے کے 1-2 تسمے لے کر آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جنگ خیبر کے دن پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسمے بھی آگ کے ہیں۔ خودکشی کے کفر نہ ہونے کی دلیل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو کسی مضبوط قلعے اور حفاظت کے مقام کی ضرورت ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت طفیل کے پاس زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کا ایک قلعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، کیونکہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے مقدر کر دی تھی۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی بھی اپنی قوم کے ایک شخص کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ حضرت طفیل کا ساتھی بیمار ہو گیا، اور جب بیماری اس کی قوت برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے ایک لمبے تیر کے پھل سے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے، جس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہنے لگا، اور اسی سبب سے اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طفیل نے اسے خواب میں اچھی حالت میں دیکھا، لیکن اس نے اپنے دونوں ہاتھ لپٹے ہوئے تھے۔ حضرت طفیل نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے سبب سے بخش دیا۔ حضرت طفیل نے پوچھا، ہاتھوں کو کیوں لپٹے ہوئے ہو؟ اس نے کہا، مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جس چیز کو تم نے خود بگاڑا ہے ہم اسے درست نہیں کریں گے۔ حضرت طفیل نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ خواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ قرب قیامت میں ہوا کا ان لوگوں کو اٹھا لینا جن کے دلوں میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یمن کی طرف سے ایک ہوا چلائے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، اور جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس شخص کی روح کو وہ ہوا قبض کر لے گی۔
فتنوں کے ظہور سے پہلے اعمال صالحہ کی ترغیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، اور معمولی سی دنیاوی منفعت کے عوض اپنی متاع ایمان فروخت کر ڈالے گا۔ مومن کا اعمال ضائع ہو جانے سے ڈرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں جہنمی ہوں۔ جب چند دن تک وہ بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا، اے ابو عمرو، ثابت کا کیا حال ہے؟ کیا بیمار ہو گئے؟ حضرت سعد نے عرض کیا، وہ میرے پڑوسی ہیں، اگر بیمار ہوتے تو مجھے معلوم ہوتا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ حضرت ثابت نے جواب دیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم خوب جانتے ہو کہ میری آواز تم سب سے زیادہ بلند ہے، لہٰذا میں جہنمی ہوں۔ حضرت سعد نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ جنتی لوگوں میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس انصار کے خطیب تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی، بقیہ حدیث حسب سابق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا مت کرو، اس روایت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، نیز فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ثابت بن قیس کو اپنے پاس دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک جنتی آدمی رہتا ہے، کیا اعمال جاہلیت پر مواخذہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ایام جاہلیت کے کیے ہوئے اعمال کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے اسلام لانے کے بعد نیک اعمال کیے، اس سے ایام جاہلیت کے برے اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور جو شخص اسلام قبول کرنے کے بعد بد اعمال میں مشغول رہا، اس سے جاہلیت اور اسلام ہر دو زمانے کے بد اعمالیوں پر مواخذہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے ایام جاہلیت کے بد اعمال کا مواخذہ ہوگا؟ فرمایا، جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد نیک اعمال کیے، اس سے زمانہ جاہلیت کے برے کاموں پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے زمانہ اسلام میں کوئی برا کام کیا، اس سے اگلے اور پچھلے کاموں پر مواخذہ ہوگا۔ امام مسلم نے ایک اور سند بیان کر کے بتلایا کہ اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ اسلام، حج اور ہجرت پہلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ابن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مرض موت میں مبتلا تھے۔ ہم لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ حضرت عمرو بن عاص کافی دیر تک روتے رہے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا۔ ان کے بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں چیز کی بشارت نہیں دی؟ حضرت عمرو بن عاص اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ہمارے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے، اور مجھ پر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی چیز سے عداوت نہیں تھی، اور میں ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ کس طرح العیاذ باللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالوں۔ اگر میں اس وقت مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا۔ دوسرا دور وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرو کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرائط طے کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دل چاہے شرائط لگاؤ۔ میں نے عرض کیا، میری شرط یہ ہے کہ میرے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرو کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس وقت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، اور میری آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخصیت محبوب نہ تھی۔ اگر کوئی شخص مجھ سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکا۔ اگر میں اس وقت فوت ہو جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ ذمہ داریاں سونپ دی گئیں، میں نہیں جانتا کہ ان کے بارے میں میرا کیا انجام ہوگا۔ اب میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کے ساتھ کوئی ماتم کرنے والی جائے نہ آگ لے جائی جائے، اور جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر مٹی ڈال کر میری قبر کے گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے قرب سے مجھے انس حاصل ہو اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونے والے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین میں سے بعض لوگ قتل اور زنا کے گناہوں میں بکثرت ملوث تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی ہم کو دعوت دیتے ہیں وہ بہترین دین ہے۔ اگر آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ اسلام لانے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا تو ہم اسلام قبول کر لیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ کام کیے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ دوسری آیت یہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اے میرے بندو، جو گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسلام لانے کے بعد کافر کے اعمال سابقہ کا حکم۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے یہ بتلائیے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں جو نیک کام کیے ہیں، آیا مجھے ان نیکیوں پر اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں جن نیکیوں کی تم نے عادت ڈالی تھی وہ عادت اسلام میں بھی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ میں نے زمانہ کفر میں جو صدقہ اور خیرات کی، غلاموں کو آزاد کیا اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا، آیا مجھے ان نیک کاموں پر آخرت میں اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ نیکیوں سے ہی تم کو اسلام لانے کی توفیق ہوئی ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نیکیوں کے بارے میں پوچھا جو میں نے زمانہ جاہلیت میں کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نیکیوں کی برکت کی وجہ سے ہی تم اسلام لائے ہو۔ میں نے کہا، قسم بخدا میں ان نیک کاموں کو اسلام لانے کے بعد بھی کرتا رہوں گا۔
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حکیم بن ہزام نے زمانہ کفر میں 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ خیرات کیے، پھر اسلام لانے کے بعد دوبارہ 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ فی سبیل اللہ صدقہ کیے۔ باقی حدیث حسب سابق۔ ایمان میں صدق اور اخلاص۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے جن مومنین نے اپنے ایمان کے ساتھ بالکل ظلم نہیں کیا انہی کو نجات ہوگی، تو صحابہ کرام اس آیت سے بہت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم میں سے کون شخص معصیت کر کے ظلم نہیں کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں ظلم بمعنی شرک ہے۔ جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند بیان کر کے بتلایا کہ اس سند سے بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ حدیث نفس اور قواتر سے درگزر کرنے اور نیکی اور بدی کے ہم کے حکم کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اور جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کاموں کا مکلف کیا گیا جو ہماری طاقت میں تھے جیسے نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ، اور اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں مذکور حکم کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پچھلی امتوں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام سنے اور نافرمانی کی؟ بلکہ تم کہو اے اللہ ہم نے تیرا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی، اے رب ہمیں بخش دے ہم کو تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے رب ہمیں بخش دے ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ کرام یہ کہہ چکے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ان چیزوں پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور سب اللہ تعالیٰ اس کے تمام فرشتوں، اس کی تمام کتابوں اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، اور انہوں نے کہا ہم ان میں سے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کے احکام کو مان لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے حکم کو منسوخ کر کے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، ہر شخص کے نیک عمل اس کو نفع دیں گے اور بد عمل اس کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ اے ہمارے رب ہماری بھول یا خطا پر ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا۔ اے ہمارے رب ہمیں ایسے سخت احکام کا مکلف نہ کرنا جن احکام کا پچھلی امتوں کو مکلف کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا۔ اے ہمارے رب ہم کو ہماری طاقت سے زیادہ احکام کا مکلف نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، ہمیں معاف فرما، بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہماری کفار کے خلاف مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس سب کا حساب لے گا، تو صحابہ کے دلوں میں ایسا خوف پیدا ہوا جو اس سے پہلے نہیں پیدا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یوں کہو ہم نے سنا، اطاعت کی اور مان لیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، ہر شخص کو اس کے نیک اعمال پر ثواب ملے گا
اور بد اعمال پر عذاب ہوگا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کر دیا۔ اے ہمارے رب، اور ہم کو ایسے سخت احکام نہ دینا جیسے تو نے پہلی امتوں کو دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث نفس کو معاف فرما دیا ہے جب تک اس پر عمل نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے حدیث نفس کو معاف کر دیا جب تک وہ اس کے مطابق کلام یا عمل نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے حدیث نفس کو معاف فرما دیا جب تک کہ وہ اس کا قول یا اس پر عمل نہ کریں۔ امام مسلم نے ایک اور سند ذکر کر کے فرمایا کہ اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ بندے کی نیکی کے ہم کو لکھنے اور برائی کے ہم کو نہ لکھنے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کا ہم کرتا ہے تو اس کو اس کے نامہ اعمال میں مت لکھو، اگر وہ اس پر عمل کرے تو ایک گناہ لکھ دو، اور اگر وہ نیکی کا ہم کرے اور اس نیکی کو نہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ دو، اور اگر اس کے مطابق عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ کسی نیکی کا ہم کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو میں اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، اور اگر وہ اس کے مطابق عمل کر لیتا ہے تو میں اس کی 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھ دیتا ہوں، اور جب وہ گناہ کا ہم کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کو نہیں لکھتا، اور اگر اس پر عمل کرے تو ایک گناہ لکھ دیتا ہوں۔ حمام بن منبی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ کسی نیکی کے لیے حدیث نفس کرتا ہو تو جب تک اس کی نیکی کو نہیں کرتا میں اس کی ایک نیکی لکھتا ہوں، اور جب وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے تو میں اس کی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہوں، اور جب وہ کسی گناہ کے لیے حدیث نفس کرتا ہے تو جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے میں بخش دیتا ہوں، اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو میں اس کا ایک گناہ لکھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب، تیرا فلاں بندہ گناہ کا ارادہ رکھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خوب علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے انتظار کرو، اگر وہ گناہ کرے تو ایک گناہ لکھ دو، اور اگر گناہ نہ کرے تو اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے گناہ کو صرف میرے خوف کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص صدق دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 تک لکھا جاتا ہے، اور اس کا گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نیکی کا ہم کیا اور نیکی نہیں کی تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کا ہم کیا اور نیکی کر لی تو اس کے لیے 700 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے گناہ کا ہم کیا اور اس پر عمل نہیں کیا اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں اور گناہوں کو لکھ لیتا ہے۔ پھر ان کی تفصیل بیان فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ہم کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر وہ اس نیکی کو کرے تو وہ اس کی ایک نیکی 10 سے لے کر 700 تک بلکہ اس سے بھی کئی گنا زائد لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ گناہ کا ہم کرے
اور گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک گناہ لکھتا ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ یہ روایت ذکر کی ہے جس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی مٹا دے گا اور عذاب میں وہی شخص مبتلا ہوگا جو دیدہ دلیری سے گناہ کرتا ہو۔ ایمان میں وسوسے کا بیان اور وسوسے کے وقت کیا کہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں جن کا بیان کرنا بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی ایسے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، یہ تو عین ایمان ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی اور فرمایا کہ اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محض ایمان ہے۔ ایمان لانے اور شیطانی وسوسے کے وقت اس سے پناہ مانگنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ایک دوسرے سے سوالات کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جس شخص کو اس بارے میں کوئی تردد ہو وہ یوں کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے پاس آ کر شیطان کہتا ہے، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ شخص کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ بقیہ حدیث حسب سابق ہے، لیکن اس میں اور اس کے رسولوں پر کا اضافہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا تردد لاحق ہو تو وہ شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اپنی توجہ اس وسوسے سے ہٹا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ بقیہ حدیث مثل سابق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تم سے علمی بحثیں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہیں گے ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ کسی شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، پھر کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، مجھ سے 2 شخص یہی سوال کر چکے ہیں اور یہ تیسرا ہے، یا کہا مجھ سے 1 شخص یہ سوال کر چکا ہے اور یہ دوسرا ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ یہی روایت موقوفاً ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ تم سے سوالات کرتے رہیں گے کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران کچھ دیہاتی آئے اور کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، اللہ تو ہے لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ نے مٹھی بھر کر ان کی طرف کنکریاں پھینکی اور کہا، چلو یہاں سے اٹھو، میرے آقا نے سچ فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ تم سے ہر چیز کے بارے میں سوالات کریں گے یہاں تک کہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تمہاری امت ہر چیز کے بارے میں پوچھتی رہے گی کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، حتیٰ کہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے تو
اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند سے یہ روایت ذکر کی ہے، مگر اس میں تمہاری امت کے الفاظ نہیں ہیں۔ جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارنے پر دوزخ کی وعید۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے حق پر قبضہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب اور جنت حرام کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ امام مسلم نے ایک اور سند بیان کر کے فرمایا، اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ حدیث نمبر 353۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی، قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اسی دوران حضرت اشعث بن قیس آئے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود نے کیا بیان کیا ہے؟ لوگوں نے وہ حدیث سنائی۔ حضرت اشعث بن قیس نے کہا کہ ابو عبد الرحمن نے سچ کہا، یہ حکم میرے ہی بارے میں نازل ہوا تھا۔ ایک شخص کی شرکت میں یمن میں میری زمین تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کے ساتھ میرا اس زمین کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس شخص کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا، حضور وہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا مال کھانے کی خاطر جھوٹی قسم کھائے گا، قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کے بدلے میں متاع قلیل لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ آخر آیت تک پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا ناحق مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا، وہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ باقی حدیث حسب سابق ہے، لیکن اس میں زمین کی جگہ کنویں کے جھگڑے کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا ناحق مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا، جب قیامت کے دن وہ شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کے بدلے میں متاع قلیل لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ آخر آیت تک پڑھیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے، ایک مقام حضر موت سے اور دوسرا کندہ سے۔ حضرمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے میرے باپ کی طرف سے ملی ہوئی زمین کو مجھ سے چھین لیا۔ کندی نے کہا، وہ میری زمین ہے اور میرے تصرف میں ہے، میں اس میں زراعت کرتا ہوں، اس شخص کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے پوچھا، تمہارے پاس گواہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس شخص کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ حضرمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹا ہے، جھوٹ پر قسم اٹھا لے گا، یہ کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ جب کندی قسم کھانے کے لیے مڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص نے اس کا مال کھانے کے لیے قسم کھائی تو اللہ سے جب ملاقات کرے گا وہ اس سے ناراض ہوگا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اتنے میں دو شخص ایک زمین کے بارے میں لڑتے ہوئے آئے۔ ایک شخص نے کہا جس کا نام عمرو القیس بن عابس کندی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں اس شخص نے میری زمین چھین لی تھی۔ اس کا حریف ربیعہ بن عبدان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا، میرے گواہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ قسم کھائے گا؟ اس نے کہا،
پھر یہ میری زمین لے جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قسم کے سوا کوئی حق نہیں۔ جب اس کا حریف قسم کھانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظلم سے کسی کی زمین چھین لے وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ امام مسلم نے کہا کہ اسحاق کی روایت میں اس کا نام ربیہ بن ابدان ہے۔ غیر کا مال ناحق چھیننے والے کا خون مباح ہے، اور اگر وہ اس لڑائی کے دوران قتل ہو جائے تو دوزخی ہے، اور اگر صاحب حق قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص آ کر مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت دو۔ اس نے کہا اگر وہ لڑنا شروع کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دفاع میں لڑو۔ اس نے پوچھا اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہید ہو گئے۔ اس نے پوچھا اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ فرمایا وہ جہنمی ہوگا۔ عمرو بن عبد الرحمن کے غلام ثابت بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمرو اور انبسہ بن سفیان میں اختلاف ہوا اور وہ دونوں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو خالد بن ابی العاص اسی وقت سوار ہو کر حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس گئے اور انہیں لڑائی سے روکا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا مال بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند ذکر کر کے بیان کیا کہ اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ رعایا کے ساتھ خیانت کرنے والے حاکم کے لیے دوزخ کی وعید۔ عبید اللہ بن زیاد حضرت ماخل بن یسار رضی اللہ عنہ کے مرض الموت میں ان کی عیادت کے لیے آیا تو حضرت ماخل نے فرمایا میں تم کو ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں جس کو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور اگر مجھے یہ خیال ہوتا کہ میں ابھی کچھ عرصہ اور زندہ رہوں گا تو میں تم کو یہ حدیث نہ سناتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا حاکم بنایا ہو اور وہ ان کے حقوق میں خیانت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ عبید اللہ بن زیاد مرض الموت میں حضرت ماخل بن یسار کی عیادت کے لیے آیا اور ان کا حال پوچھا۔ حضرت ماخل نے کہا کہ میں تم کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے تم سے پہلے بیان نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ لوگوں کا حاکم بنائے اور وہ ان کے حقوق میں خیانت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا تم نے آج سے پہلے یہ حدیث کیوں نہ بیان کی؟ حضرت ماخل نے کہا میں اس وقت سے پہلے اس حدیث کو بیان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد حضرت ماخل بن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آیا۔ حضرت ماخل نے کہا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے۔ بقیہ حدیث حسب سابق۔ عبید اللہ بن زیاد حضرت ماخل بن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آیا تو حضرت ماخل نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جس کو میں نے اب تک بیان نہیں کیا، اور اگر موت کا خیال نہ ہوتا تو اب بھی بیان نہ کرتا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا جائے اور وہ ان کی بہتری اور خیر خواہی کے لیے کوشش نہ کرے وہ ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ بعض دلوں سے ایمان اور امانت کا اٹھ جانا اور دلوں پر فتنے کا طاری ہونا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 2 حدیثیں بیان کی تھیں، ایک تو پوری ہو چکی ہے اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتری، پھر قرآن نازل ہوا اور لوگوں نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت اٹھ جانے کی پیشن گوئی بیان کی اور فرمایا ایک شخص تھوڑی دیر سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکل جائے گی اور پھیکے رنگ کی طرح اس کا نشان رہ جائے گا، پھر وہ شخص تھوڑی دیر سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکل جائے گی
اور چھالے کی طرح اس کا اثر رہ جائے گا۔ جس طرح پیر کے نیچے انگارہ آنے سے آبلہ پڑ جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لے کر اس کو اپنے پیر پر لڑکا دیا اور فرمایا، پھر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور ان میں سے کوئی امانت اور دیانت داری سے کام نہیں لے گا، حتیٰ کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں قبیلے میں ایک دیانت دار شخص ہوا کرتا تھا، اور یہ کہ فلاں شخص کس قدر بیدار مغز، خوش مزاج اور زیرک ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ایک وہ وقت تھا جب میں ہر شخص سے بغیر کسی کھٹکے اور خدشے کے خرید و فروخت کر لیتا تھا، سوچتا تھا کہ یہ شخص اگر مسلمان ہے تو اس کا دین اس کو خیانت سے روکے گا، اور اگر وہ یہودی یا نصرانی ہے تو حاکم کے خوف سے خیانت نہیں کرے گا، لیکن اس زمانے میں میں فلاں شخص کے علاوہ خرید و فروخت میں اور کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ امام مسلم نے ایک اور سند بیان کی اور فرمایا، اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، اسلام ابتدا میں اجنبی تھا اور انتہا میں بھی اجنبی ہو جائے گا اور دو مسجدوں میں سمٹ جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں سے کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کا ذکر سنا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا، ہم نے سنا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے شاید فتنوں میں سے وہ فتنے مراد لیے ہوں جو کسی شخص کو اس کے اہل و عیال، مال اور پڑوس میں درپیش ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ان فتنوں کا کفارہ تو نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے ادا ہوتا ہے، لیکن تم میں سے کسی نے ان فتنوں کے بارے میں سنا ہے جو دریا کی طرح امنڈ کر آئیں گے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب سب لوگ خاموش ہو گئے تو میں نے کہا کہ میں نے ان فتنوں کا ذکر سنا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ تمہارے باپ پر رحمت کرے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تم جیسا بیٹا عطا کیا، تم نے ضرور سنا ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے دلوں پر اس طرح پے در پے فتنہ وارد ہوں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں، اور جو دل ان فتنوں میں سے کسی ایک فتنے کو قبول کرے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اور جو دل اس کو قبول نہیں کرے گا اس میں ایک سفید نشان پڑ جائے گا۔ بہرحال اس دور میں دو قسم کے دل ہوں گے، ایک سفید جس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے، اور ایک سیاہ جو اوندھے لوٹے کی طرح ہوگا، نیکی پر عمل کرے گا، نہ برائی کا انکار کرے گا، صرف اپنی خواہشات پر عمل کرے گا۔ حضرت حذیفہ نے حضرت عمر سے کہا، لیکن آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک مقفل دروازہ ہے جو عنقریب توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا، توڑ دیا جائے گا؟ تمہارا باپ نہ رہے، اگر وہ دروازہ کھول دیا جاتا تو پھر بند ہو سکتا تھا؟ حضرت حذیفہ نے کہا، نہیں، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، اور اس دروازے سے مراد ایک شخص ہے جس کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ سیدھی اور صاف بات ہے، کوئی بجھارت نہیں ہے۔ ابو خالد نے کہا کہ میں نے سعد سے کہا، اے ابو مالک، اسود مرد باد کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا، سیاہ چیز میں سخت سفیدی۔ میں نے کہا، کوز بقہی کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا، اوندھا لوٹھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس سے اٹھ کر آئے تو کہنے لگے کہ کل میں جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ بقیہ حدیث حسب سابق ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا، میں نے سنی ہے، بقیہ حدیث حسب سابق ہے۔ اسلام ابتدا میں اجنبی تھا اور انتہا میں بھی اجنبی ہو جائے گا اور دو مسجدوں میں سمٹ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اسلام ابتدا میں بھی اجنبی تھا اور آخر میں بھی پہلے کی طرح اجنبی ہوگا، سو اجنبیوں کو یہ نوید مبارک ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ابتدا میں اجنبی تھا اور آخر میں بھی پہلے کی طرح اجنبی ہوگا، اور آخر دور میں اسلام مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ میں چلا جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے، ایمان سمٹ کر مدینے میں چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اس طرح سمٹ کر مدینے میں چلا جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ آخر زمانے میں ایمان کا رخصت ہو جانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک زمین پر اللہ اللہ کی آواز آتی رہے گی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی ایسے شخص پر قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کرنے والا ہو۔ خوفزدہ شخص کے لیے ایمان مخفی رکھنے کا جواز۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شمار کرو کس قدر مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دشمن کا خوف ہے، حالانکہ ہماری تعداد 600-700 ہے۔ فرمایا، تم نہیں جانتے، شاید تم کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ پھر ہم آزمائش میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جس شخص کے ایمان کے ضعف کا خطرہ ہو، اس کی تالیف قلب اور بغیر دلیل کے کسی کو قطعی مومن کہنے کی ممانعت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا۔ میں نے عرض کیا، فلاں شخص کو دے دیجئے، وہ بھی مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان ہے؟ میں نے اس شخص کی 3 بار سفارش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، یا مسلمان ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ میں کسی شخص کو کوئی چیز اس خوف سے دے دیتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو اوندھے منہ دوزخ میں نہ ڈال دے، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال لوگوں میں تقسیم کیا اور ان میں سے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا جو مجھے ان سب کی نسبت زیادہ محبوب تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلاں شخص کو نہیں عطا فرمایا؟ قسم بخدا میں اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان؟ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں شخص کو عطا نہیں فرمایا۔ قسم بخدا میرے خیال میں وہ مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان ہے؟ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فلاں شخص کو عطا نہیں فرماتے۔ قسم بخدا میں اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ میں ایک شخص کو کوئی چیز اس خوف سے دے دیتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو اوندھے منہ جہنم میں نہ ڈال دے، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں میں مال تقسیم فرمایا، میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ بقیہ حدیث حسب سابق ہے، البتہ اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر چپکے سے سفارش کی۔ امام مسلم نے ایک اور سند بیان کی اور فرمایا، اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اصرار پر میری گردن اور مونڈھے کے درمیان ہاتھ مار کر فرمایا، اے سعد، کیوں بحث کر رہے ہو؟ پھر حسب سابق نہ دینے کا عذر بیان فرمایا۔ دلائل کی زیادتی سے ایمان کا قوی ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہوتے تو ہم اس سوال
اے رب مجھے دکھلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا کرنے کے زیادہ مستحق ہوتے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم کو اس بات کا یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے زیادہ اطمینان ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، وہ ایک مضبوط ستون یعنی قبیلے کی پناہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اگر میں قید خانے میں اتنا عرصہ رہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والے کے بلانے پر فوراً چلا جاتا۔ امام مسلم نے ایک اور سند بیان کی اور فرمایا اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، البتہ اس میں وَلَكِنْ لِبَطْنَئِنَّ الْقَلْبِ والی آیت کو آگے تک بڑھایا گیا ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند بیان کی اور فرمایا بعض لفظی تغیر کے ساتھ اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عموم پر ایمان لانے کا وجوب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے تمام ملتوں کے منسوخ ہونے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اس قدر معجزات دیے گئے ہیں جن کو دیکھ کر انسان ایمان لا سکیں، اور یہ صرف میری خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا کلام بطور معجزہ عطا فرمایا، اور مجھے توقع ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو میری نبوت کی خبر سنے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ شخص مر جائے درآں حالانکہ وہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لایا ہو، تو وہ شخص جہنم کے سوا اور کسی شے کا صاحب نہیں ہوگا۔ شابی بیان کرتے ہیں کہ ایک خراسانی سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھ سے کہا ہمارے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص قربانی کے جانور پر سواری کرے۔ شابی نے کہا مجھ کو ابو ہریرہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا، ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، پہلے اپنی نبی پر ایمان لایا ہو، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کی ہو اور ایمان لا کر آپ کی اطاعت بھی کی ہو، اس کو دگنا اجر ملے گا۔ دوسرا وہ شخص جو غلام ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہو اور اپنے مالک کی بھی خدمت کرتا ہو، اس کو بھی دگنا اجر ملے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کی کوئی باندی ہو، وہ اس کو اچھا کھلائے پلائے اور اس کو اچھی طرح آداب سکھائے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اس کو بھی دگنا اجر ملے گا۔ پھر شابی نے کہا کہ جاؤ اس حدیث کو بغیر عوض کے لے جاؤ، ورنہ پہلے لوگ اس قسم کی حدیث کے حصول کے لیے یہاں سے مدینہ تک کا سفر کیا کرتے تھے۔ امام مسلم نے 2 اور سندیں بیان کر کے فرمایا کہ ان سندوں کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح بیان کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کے نازل ہونے اور شریعت محمدی کے مطابق احکام جاری کرنے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا جو عدل و انصاف سے حکم جاری کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کریں گے اور اس قدر مال و دولت بہائیں گے کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، عدل و انصاف سے حکم جاری کریں گے، اس وقت ایک سجدہ کرنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تائید میں یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ان کی تصدیق کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم بخدا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا جو عدل اور انصاف سے حکم جاری کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے،
خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اونٹوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے کوئی شخص کام نہیں لے گا۔ لوگوں کے دلوں میں کینہ، بغض اور حسد نکل جائے گا۔ انہیں مال لینے کے لیے بلایا جائے گا اور کوئی مال لینے نہیں آئے گا۔ ابن مریم کا نازل ہونا اور امام بننا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے کوئی شخص ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر تمہاری امامت فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور تمہارا ایک فرد ہو کر امامت فرمائیں گے۔ ابن ابی ذئب نے اس کی تشریح میں یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق امامت فرمائیں گے۔ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور ثابت رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، آئیے نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، نہیں، تم ہی میں سے بعض کی امامت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول اس امت کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ہوگا۔ اس زمانے کا بیان جس میں ایمان نہیں قبول کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو وہ تمام لوگ ایمان لے آئیں گے جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس دن کسی شخص کے لیے ایمان لانا سود مند نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے ایمان لا کر کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ امام مسلم نے 4 اور سندیں بیان کر کے فرمایا، ان سندوں میں بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب 3 چیزوں کا ظہور ہو جائے گا تو پھر کسی شخص کے لیے اس کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے ایمان لا کر کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دجال کا خروج، نمبر 3 اور دابۃ الارض کا ظاہر ہونا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو خوب علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے مستقر پر پہنچ کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اسی حالت میں اس وقت تک رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بلند ہو اور جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، چنانچہ وہ لوٹ کر اپنے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے مستقر پر پہنچ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اسی حالت میں اس وقت تک رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بلند ہو اور جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، چنانچہ وہ لوٹ کر اپنے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ یہ معمول یوں ہی جاری رہے گا اور لوگ اس میں کچھ فرق محسوس نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ایک دن جب سورج عرش کے نیچے سجدہ کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ بلند ہو اور اپنے مغرب سے طلوع ہو، پھر صبح کو سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون سا دن ہوگا جس دن کسی ایسے مسلمان شخص کا ایمان قبول نہیں ہوگا جو اس سے پہلے مسلمان نہ ہو چکا ہو یا جس نے ایمان لا کر کوئی نیکی نہ کی ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ بقیہ حدیث حسب سابق ہے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو خوب علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج جا کر سجدے کی اجازت طلب کرتا ہے، اس کو سجدے کی اجازت ملتی ہے، ایک بار اس سے کہا جائے گا جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت کے مطابق یہ آیت پڑھی، ذالک مستقر لہا۔